Welcome back, class. Welcome. Today we are going to discuss an important topic regarding sovereignty, that is Islamic theory of sovereignty. Earlier we have discussed monastic and pluralistic theory of sovereignty, and also we have discussed sovereignty generally, where we have discussed attributes or characteristics of sovereignty and that particular lecture. So, uh, the topic is bit critical and very much important for the students of political science, Pakistan studies, and many other subjects and social science. So we will not solely discuss it critically here. We will generally discuss its essential features of Islamic theory of sovereignty. So that subject or the topic demand more time, but we will discuss the topic in detail elsewhere. So let's start. Islamic theory of sovereignty. The theory is bit different from the Western concept of sovereignty or the Western one. Let we will explore how it is different from the concept of this from the Western theories of sovereignty. That we know that sovereignty in Islam means hakima in Arabic. अरबी में हाकिमिया का इसके लिए मीनिंग लिया जाता है and it is related to a holder of supreme power in a society called hakim. ठीक है. So in Islamic political and legal theory, a holder of sovereignty is God. ठीक है जी. So God is a holder of supreme power and above all a legislature. यहाँ बात खत्म हो जाती है. और हम इसका कंसेप्ट being a मुस्लिम या मुसलमान इसे कुरान और सुन्नत से डिराइव करते हैं. ठीक है जी. कुरान एंड सुन्ना और ऊपर मैंने आत्मिया आपको समझा दिया. अब हम इसके एसेंशियल फीचर्स की तरफ आते हैं कि वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में. ये तीन बड़े मैं आपके सामने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है, दूसरा है खिलाफत या विसिजेरेंसी, और तीसरा है आमिर या डेलीगेटेड और लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये तीन बड़े हैं. मेजर क्वेश्चन है. It's very fruitful for the students of political science, CSS, AMS, and students of Pakistan studies alike. So, essential feature में sovereignty of Allah को हम देखते हैं कि ये तो अगर बगैर पढ़े भी अगर आपके हैं तो मैं सूरत अल-इखलास को अगर तर्जुमा कर दें तो आपको सारा का सारा यहाँ उसमें नज़र आता है. लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के एतबार से, पेपर क्वेश्चन के एतबार से लेते हैं. तो सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह द बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम है. अब यहाँ मैंने कुरान की एक आयत ली है दैट यानी द बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम इज सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ही है. इस्लाम teaches that sovereignty or supreme power in इस्लाम में सुप्रीम पावर किसी आदमी के पास नहीं है. अल्लाह alone. ठीक है. So no human being can be the lord of the lord of the other human being. यानी कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी का लॉर्ड नहीं हो सकता है, यानी उसका वो हाकिम नहीं हो सकता है. कुरान कहता है कुरान says to Allah belong the sovereignty of the heavens and the earth. यानी sovereignty अगर है तो वो अल्लाह के पास है. वो तमाम यानी हेवंस और अर्थ की तमाम की 42 48 मेंशन है. आगे है कि ही इज अल्लाह द वन एंड द ओनली वन. ठीक है जी. द इटर्नल एब्सोल्यूट यानी असमद. ठीक है. असमद द ओनली एब्सोल्यूट है. ही बिगट्स नॉट नॉर ही इज बिगॉटन. ही begets not nor he is begotten and there is none like unto him. ठीक हो गया. सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह के बारे में वो 1 to 4 थी और ये 42 to 48 फिर आ रही है. इट इज ही who gives the life and death and he has power over all things.
یعنی وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور جس کو تمام چیزوں پر، تمام کائنات میں تمام چیزوں پر دسترس حاصل ہے، پاور ہے، تو وہ ساورن ہے. He is the first and the last, the evident and the immanent attributes of Allah sovereignty کیا ہیں. اچھا، ایٹریبیوٹ سے پہلے میں یعنی آپ سے یہ ذکر کروں کہ مولانا سلیمان ندوی نے بھی ایکسپلین کیا ہے سوورینٹی آف اللہ کو بڑے کمپریہنسو انداز میں کہ محمد ہیز مینیفیسٹڈ the glory of Allah who is مالک، ٹھیک ہے، ماسٹر ہے. فرام above the sky to beneath the earth there is none who shares his work. اور کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور کائنات میں تمام پارٹیکلز ہر چیز کے اوپر اس کو دسترس، اس کو کمانڈ ہے، اور اس سے کوئی چیز کنسیل نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی نظر میں تمام پرند فارسٹ ماؤنٹین ڈیزرٹ ریورز یعنی مون ارتھ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس سے وہ چھپی ہوئی ہے. تمام چیزیں اس کی جو آرٹیکولیٹ ہیں اس کی گلوری کو بیان کرتی ہیں، اس کو گلوریفائی کرتی ہیں، اس کی المائٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں ندوی نے بھی بیان کی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سے جو اسلامی جو تھورسٹ ہیں انہوں نے بھی ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اب ہم آتے ہیں ایٹریبیوٹس آف اللہ سوورینٹی کی طرف. ایٹریبیوٹس آف اللہ سوورینٹی وہ یہ ہیں کہ یعنی یعنی اللہ از المائٹی اینڈ ہی از the supreme over all things. یعنی اللہ کل شیء قدیر، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ، میں نے یہاں مینشن نہیں کیا ہے. اللہ کل شیء قدیر یعنی وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور وہ ایبسلیوٹ ہے، قادر مطلق ہے. یہ لفظ اپنے پاس نوٹ کر لیں، قادر مطلق، شیء قدیر، قادر مطلق ہے، اور سول پوزیسر آف آل پاور، یعنی مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، مالک النس ہے، اور اونلی ہز کنگڈم یعنی وہی ہے جس کی ہیونز اور ارتھ پر کنگڈم ہے، اور اس کی پاور انلمیٹڈ ہے، اور اس کی پاور جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، اور وہی اومنی پوٹنٹ ہے، وہی اومنی پریزنٹ ہے، اور وہی اومنی سیٹنٹ ہے. یعنی یعنی وہ آل پاورفل ہے. ایٹریبیوٹ میں پہلے ایٹریبیوٹ، یعنی اگر یہ والے ایٹریبیوٹ نہ بھی آپ کریں تو جو اوپر میں نے آپ کو ایکسپلین کر لیا ہے یہ بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے اللہ سوورینٹی از ایبسولوٹ ہے. یعنی جیسے میں نے ابھی بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی قادر مطلق ہے، شیء قدیر، وعلی کل شیء قدیر، مالک الملک ہے، تو یہ ایبسلیوٹنس، انلمیٹڈنس، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اللہ سوورینٹی از یونیورسل اینڈ کمپریہنسو ہے، یعنی رب العالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین. اللہ سوورینٹی کورز آل اینڈ ٹچز آل. اٹ ایکسٹینڈز ٹو ایوری پارٹیکل ان ہیون اینڈ آن دی ارتھ. یعنی ذرے ذرے پر اس کی اہمیت ہے، اور اس پر غالب ہے، اور اس کی کمانڈ ہے، اور indeed there is no limit and no exception to his power. For it is all comprehensive. یعنی اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں پر اس کی پاور، اس کی حاکمیت comprehensive ہے، اور all encompasses everything and all things in the heavens and on the earth. Even a leaf on the tree does not move without his permission or will. یعنی ہمارا یہ یقین ہے نا کہ کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن یا اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ موو نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہل نہیں سکتا ہے. He is the Lord of both worlds. یعنی وہ دونوں جہانوں کا لارڈ ہے، خدا ہے، رب العالمین ہے، اور فرام ہم کم آل تھنگس اینڈ ہم ول ریٹرن آل تھنگس. ٹھیک ہے، اسی سے ساری چیزیں آئی ہیں، اور ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ جائیں گی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سارے کو انگلش میں بھی ویل ایکسپلین کر دیا میں نے آپ کے سننے کے لیے، اس کو اردو میں ایکسپلین کیا ہے، ساتھ ساتھ میں انگلش میں بھی آپ کو وہ لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہو لیکچر کے دوران،
کچھ چیزیں میں نے زیادہ ٹائپ نہیں کی ہیں، میں نے ایکسپلین ہی کی ہوئی ہیں، لیکن میجر پوائنٹ آپ کے لیے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ سوورینٹی از اٹرنل، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ اٹرنل ہے، یعنی اس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ حی القیوم، ٹھیک ہے نا، فرام دا بگننگ آف ٹائم ٹو دی اینڈ آف ٹائم، his sovereignty is not fleeting or transitory نہیں ہے، it is permanent and eternal, all things and beings will taste death، یعنی وہ نا ہر ہر زندہ روح کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو Allah's authority is everlasting and immortal، اللہ کی حکمیت وہ مکمل ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ امورٹل ہے، یہ مسلمانوں کا بیلیف ہے، اس کی حکمیت ٹرانسٹری نہیں ہے بلکہ وہ پرمنٹ ہے اور اٹرنل ہے، ٹھیک ہے، اٹرنل ہے۔ تو یہ تھے ایٹریبیوٹس آف گاڈ سوورینٹی، یعنی اللہ سوورینٹی، اللہ کی سوورینٹی کے لیے چوتھا آگے ہے کہ اللہ سوورینٹی از انڈیویزبل اینڈ انالینیبل، پلورلسٹ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ریاست کے اندر اور بہت سی ایسوسیشن ہیں تو وہ ایک کے پاس نہیں ہے اور وہ سب کے پاس ہے، اور اسی طرح سے آسٹن کہتا ہے کہ سپیریئر ٹو انفیریئر ہے، کمانڈ ہے، لا، لیکن یہ تو دونوں نظریات سے بالکل ہٹ کر ہے کہ انڈیویزبل اور کیونکہ ان کو ہم نے کریٹیسائز بھی کیا ہوا ہے۔ سو اللہ sovereignty remains always indivisible although he may grant authority to anyone he may please, but he can withdraw it at any time as he likes. His sovereignty is alienable, it cannot be given away to anyone nor it is shared with anyone else. تو یہ ایٹریبیوٹس ہیں یہ مینیفیسٹ in the verses of قرآن، جیسے نا قرآن میں there is no God but God، there is no God but God، or if there were gods beside Allah, then verily both the heaven and the earth had been disordered، اگر دوسرے خدا ہوتے تو وہ یہ کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، وہ لڑائی آپس میں ان کے ہاں ان ساورن کے ہاں پھر ایک طرح سے ایک جنگ ہوتی، ایک لڑائی ہوتی، اور یہ سسٹم ڈسارڈر ہو جاتا، یہ پوری یعنی جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں اس کا، ہیونز اور ارتھ کا۔ تو glorified be Allah, the Lord of throne, from all that they ascribe unto him. اور اللہ hath not chosen any son، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، nor is there any God along with him، یعنی سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی اس کی کوئی، تو اللہ else alone and God have surely championed it, what he created, and some of them would surely have overcome others، تو وہ دوسروں کو اوور کر لیتی اور ڈس آرڈر ہو جاتی، تو glorified بھی اللہ above all the knower of the invisible or visible, and exalted be he over all that they ascribe as partners unto him۔ تو یہ ورسز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ شو کرتی ہیں اللہ سوورینٹی کیا ہے، مونسٹک ہے اینڈ ناٹ پلورلسٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ مونسٹک وہ والا نظریہ نہیں ہے جو کہ ان کا ان کے ہاں تھا، ان لوگوں کے ہاں تھا، یا پلورلسٹ ہی نہیں ہے۔ اب پلورلسٹک سوورینٹی از اے کنٹراڈکشن ان ٹرمز، جو کہ میں نے ان دونوں لیکچرز میں آپ کو ایکسپلین کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ سوورینٹی از اوریجنل، اللہ تعالیٰ کی جو حکمیت ہے وہ اوریجنل ہے، it is not derived from any being or authority superior to me، یعنی اللہ تعالیٰ کی sovereignty اللہ تعالیٰ نے خود کسی سے نہیں لی ہے کہ وہ آ کر اللہ کے پاس ٹھہر گئی ہے اور اللہ نے پھر کمانڈ کی ہے پوری دنیا میں، نہیں، وہ اوریجنل ہے، ٹھیک ہے، he is himself sovereign، eternal ہے، everlasting ہے، وہ یعنی وہ فاتر ہے، ٹھیک ہے نا، FATIR یا فاتر جو عربی میں ہے نا، he alone is wonderful originator جسے کہا جاتا ہے، اور یعنی خالق ہے، قادر ہے، کریٹر ہے، ٹھیک ہے نا، کریٹر، خالق ہے، قادر مطلق ہے، فاطر السماوات ہے، ٹھیک ہے نا، of all things in the heavens or the earth he is neither begotten nor does he beget، ٹھیک ہے جی، he does not eat، وہ نہیں کھاتا، اسے نہیں نیند آتی ہے، یعنی اگر آپ اس آیت کرسی
यहाँ मैं कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। और यानी वो एवर लास्टिंग है, और बाकी चीजें जो है वो फानी हैं, यानी मॉर्टल हैं, ठीक है। मैंने अरबी के लफ्ज इस्तेमाल किए आपके लिए, इंग्लिश के, उर्दू के, तो इन सबको आपने एक सीक्वेंस से अपने पास नोट भी कर लें और एक सीक्वेंस से आगे जाएं, ठीक है। यानी उसकी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करेगा और हमेशा रहेगा, यानी हमेशा रहेगा, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो ये अल्लाह की सॉवरेनिटी की एट्रीब्यूट्स थी। आप कुछ से और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 4-5 आपके लिए बड़ी सफिशिएंट है, इनमें बहुत बड़ा नॉलेज है। आगे हम जाते हैं अपने उस दूसरे इसी में के, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस्लामिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी थे, जिसमें हमने पहला सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह डिस्कस किया है, जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सॉवरेनिटी डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं विसिजरेंसी ऑफ मैन की तरफ, यानी खलीफा नायब, वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफतन क़ालू अतजअलु फ़ीहा युफ़सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकुल दिमा व नहनु नसब्बिहु बिहम्दि व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यानी इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, एंड व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, जब तुम्हारे खुदा ने फरिश्तों से कहा, दैट आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन अर्थ अ खलीफा, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन अर्थ अ खलीफा, के मैं जमीन पर एक खलीफा भेजने वाला हूँ, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सो दे सेड, विल यू प्लेस इन इट सच एज shall make mischief in it and shed blood while we celebrate you, praise and extol योर हॉलीनेस, के हम भी आपकी इबादत करते हैं, हम ये सारा कुछ करते हैं। तो उसने कहा, श्योरली आई नो व्हाट यू डू नॉट नो, श्योरली आई नो, मुझे पता है, व्हाट यू डू नॉट नो, जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। वो वेसिजरेंसी का यहाँ से कुरान में मैंने यहाँ आपको सूरत का हवाला दिया है, आगे इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि it is who appointed you vicegerents upon the earth and raised some of you by degrees above others, that he may try you in that which he has given you. Uh, Truly thy Lord is swift in retribution, and truly he is forgiving, uh, merciful. कुरान की 6:165 में से है ये। बहुत सी और भी है, मैंने जो नहीं ली है खलीफा के बारे में, एक और भी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एंड देन द लॉर्ड सेड unto the angels, जब खुदा ने फरिश्तों से कहा, लो आई एम अबाउट टू प्लेस अ खलीफा, यानी ऑन अर्थ, ये दूसरे पारे की 30वां वो है, 230 में है कि मैं तुम्हारे लिए एक खलीफा, एक विसीजर लेकर आ रहा हूँ, ऑनर ऑफ सॉवरेनिटी। सो इसको थोड़ा सा और भी आगे देखते हैं। विसिजरेंसी ऑफ मैन में, as mentioned above in the previous that the human being is the most manifestation of the God and the closest of creatures to him. Because of this status, God has chosen the human as his vicegerent in the world. We can understand from the Quran that God created the human being in order to be his vicegerent, के उस कुरान की उन आयतों से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाया, अपना खलीफा बनाया। When your Lord said to the angels, indeed I am going to, ये वाली मैंने ऊपर पढ़कर आपको सुना दी है, ये दोबारा मैंने इधर मेंशन की है, और आदम, और थोड़ा सा उस पहली वाली से ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको आप खुद ही देख लें रोक रोक कर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसी कंसेप्ट को अपने पाकिस्तान की तरफ। मैंने ज़्यादा क्रिटिकली इसको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक जर्नल है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने यहाँ हवाला दे दिया है, और ज़्यादा हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन देखें। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, शैया है, उसके उसी के अंदर, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से लिखा हुआ है, जो कि 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी इब्तिदाई इन 3 लाइनों से, वहाँ तो एक ही लाइन है, यहाँ मेरे पास 3 लाइनें आ रही हैं। उसकी इब्तिदा कुछ इस तरह से हो रही है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Where is sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ये
सॉवरेनिटी पहली बात तो यहाँ खत्म कर दी गई है ऊपर के, वेयर द सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अलमाइटी अल्लाह के, हकमियत किसी को हासिल नहीं है मासवाए खुदा के, अल्लाह ताला को हासिल पूरी यूनिवर्स में अलमाइटी अल्लाह के पास है। ठीक होगी बात। फिर कॉमा के बाद आप देखें एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, और जो इख्तियार लोगों को पाकिस्तान के लोगों को दिया गया है यानी नुमाइंदों को या जिनको दिया गया है, तो वो क्या करेंगे उस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। वो इख्तियार उनके पास एक अमानत है और जो जिसको इस्तेमाल करेंगे लिमिट्स के अंदर रहते हुए उन हदूद के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला वो सब वो है और फिर उसने ये जो इसी इसी कॉन्सेप्ट को मौदूदी ने अपनी किताब में बड़े मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी बुक है इस्लामिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमारी जो है वहाँ पर यानी हमारी रियासत में विसिजरेंसी खलीफा का कॉन्सेप्ट है, खिलाफत ऑफ मैन है, और तो डेमोक्रेसी और वो एक शरिया स्टेट की बात करता है, शरिया स्टेट दैट इज से एग्जिस्ट इन फोर्स शरिया और द डिवाइन लॉ ऑफ इस्लाम, किसी का नहीं है, वो इस्लाम का, वो डिवाइन लॉ इस्लाम का है अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। ठीक है जी, आगे कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक स्टेट एंड मुस्लिम स्टेट्स, ये मैंने एक इस्लाम में पाकिस्तान नहीं बल्कि साथ में दूसरी रियासतों का भी साथ में इसमें आगे हवाला कुछ दिया हुआ है कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इस्लामिक शरिया फॉर्म्स द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है ना, इस्लामिक शरिया वो बनाती है लॉ ऑफ द लैंड एंड द होली कुरान और सुन्ना जो है उसके मेन सोर्सेज होते हैं। इस्लामी जो इस्लामिक शरिया है उस जो लॉ है उसके जो सोर्सेज हैं वो लिया जाता है कुरान और सुन्नत से, जो कि उसके मेन सोर्सेज हैं और गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल स्टेट्स एनेक्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी बेस पर मुल्क में एक इस्लामी दस्तूर जो है वो enact किया जाता है। तो there shall be no such legislation as would contravenes any of the principle of the sharia, और अब जो भी काम करेंगे वो शरीयत के अगेंस्ट नहीं करेंगे। So all laws which are in conflict with the principle of the sharia shall not be included। और पाकिस्तान की बात करें तो आपने वहाँ पर हमने एक आइडियोलॉजी काउंसिल भी बनाई होती है हुई है, और फिर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक लंबी बात हो जाएगी कि कोई चीज़ भी उससे टकरानी नहीं चाहिए। तो इट इज़ incumbent upon the state to eradicate the vices which Islam wants to eradicate and to uphold and enforce the virtues which Islam requires to be upheld and enforced, कि वो चीज़ें हम लेकर आएंगे जो इस्लाम चाहता है और उन चीज़ों को हम निकाल देंगे, नहीं लेकर आएंगे जो इनकी इस्लाम नफी करता है। ठीक है जी, आगे अब दुनिया में तकरीबन 56 के लगभग 56 की वो दुनिया में मुस्लिम रियासतें हैं, बट अमंग देम वेरी फ्यू स्टेट्स सो फार हैव फ्रेम्ड इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये अलग बात है कि सब में क्यों नहीं है। इट इज ओनली ईरान which has enacted Islamic constitution in 1982। ठीक है जी, a Muslim state which has inserted Islamic provisions in its constitution and exercises strictly is called Islamic State, but a Muslim state is one which has Muslim majority but no Islamic constitution। ठीक है, ये यहाँ डेफिनेशन को समझ लें कि मुस्लिम स्टेट which has inserted Islamic provision in its constitution and exercises this strictly is called an Islamic state। मुस्लिम स्टेट जो इनको लेकर आ रही है वो एक इस्लामिक स्टेट है, बट अ मुस्लिम स्टेट इज वन which has Muslim majority but no Islamic constitution। जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज सेड दैट ऑल इस्लामिक स्टेट्स आर मुस्लिम स्टेट्स। इस बात के मुताबिक क्या हुआ कि तमाम इस्लामिक स्टेट्स मुस्लिम स्टेट्स हैं, बट ऑल मुस्लिम स्टेट्स आर नॉट इस्लामिक स्टेट्स। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया एटसेट्रा जो हैं आर मुस्लिम स्टेट्स, बट ईरान इज एन इस्लामिक स्टेट, कि वो इन लेटर एंड स्पिरिट वो चीजें भी लेकर आ रहा है कि वो वाले जो हैं वो ये चीजें लेकर नहीं आ रहे, सारी की सारी नहीं लेकर आ रहे। ठीक है जी, आगे डेलीगेटेड या जो लिमिटेड
اتھارٹی ہوتی ہے یا امیر کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے. یہ ہمارا لاسٹ ہوگا. ڈیلیگیٹڈ اور لمیٹڈ اتھارٹی آف لیجسلیشن آف دا امیر اور لیجسلیچر. امیر جو لفظ ہے یا امیر عربک امیر سے لیا گیا ہے. کمانڈر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا پرنس ہوتا ہے. مسلم اسٹیٹ مڈل ایسٹ ملٹری کمانڈر گورنر آف پروونس یعنی صوبے کا گورنر. یہ مسلمانوں کی جو حکومت رہی ہے اس میں گورنر مقرر کیا جاتا تھا امیر سے ولی سے ولی کے بعد. ٹھیک ہے جی. ولی امیر یہ سارے کنسپٹس ہیں وہاں پر. اور ہائی ملٹری آفیشل ہوتا ہے. اور اگر آپ ترکوں کی اس میں دیکھیں تو انہوں نے بھی مختلف نام دیے ہوئے تھے. سپہ سالار یہ اس طرح سے فوجدار اور یہ لیٹر پیریڈ میں مغلز میں اور پھر کرنٹ کرتے کرتے آپ چیف آف آرمی اسٹاف تک آ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ اس میں ملٹری کے اس میں آ جاتے ہیں. حاکمیت کے الگ سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو انڈر دا امویڈس جو امویوں کے ہاں دا امیر ایکسرسائزڈ ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور. امویوں کے ہاں امیر کے پاس یہ دو بڑی تھی نا ایڈمنسٹریٹو پاور تھی اور فائنینشیل پاور تھی. somewhat ڈیمینشڈ انڈر دی عباسیوں نے جو بعد میں پھر ختم ہو جاتی ہے وہ انٹروڈیوس سیپریٹ فائنینشیل آفیسر. یعنی جب آپ یعنی اس ٹائم سے آگے نکلتے جاتے ہیں میڈیویل ٹائم سے پھر آپ ماڈرن ٹائم کی طرف آتے ہیں تو یہی عہدے ڈفرنٹ نیم اختیار کرتے جاتے ہیں. سم ٹائمز ایز ان دی کیسز آف Aghlabis and Tharages, the emirs ruled virtually independently in their provinces with but token allegiance to the caliph. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اب بعد میں کیا ہوا کہ جب فتوحات زیادہ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں نے بہت سے ایریاز پر جب قبضے کرنے شروع کر دیے تو اب کیا تھا کہ خلیفہ کی اجازت ہوتی تھی, ایلیگینس ہوتی تھی, اوتھ آف ایلیگینس یا اس کو جس کو نا اردو میں سند کہتے ہیں کہ اس کو سند دی جاتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ وہاں کے حکمران ہیں. وہ پورے ایریا کا جی سپوز اگر میں یہ کہوں کہ خلیفہ بیٹھا ہوا ہے ادھر ترکی میں یا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے ایران میں یا سپوز بغداد میں بیٹھا ہوا ہے یا سپوز عراق میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کوئی کرتا ہے مسلمان تو پھر یہاں کا سلطان یا مغل یا کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ اس خلیفہ سے اوتھ آف ایلیگینس لیتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ یہاں کے حکمران ہیں. So this is called allegiance to the caliph یا خلیفہ. ٹھیک ہے. In other cases the province was first taken by force, then the emirs applied for legitimacy to the caliph. ایسا بھی ہوتا تھا کہ پہلے وہ طاقت سے قبضہ کرنا اور پھر بعد میں خلیفہ سے وہ لیجیٹیمیسی کی اپیل کرنا کہ بھئی یہ ایسے. یہ اس کو زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرتے لیکن امیر کا کنسپٹ اس پورے پیراگراف میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہے لیکن آگے چلتے ہیں. آگے اس میں اس کی ڈیٹیل میں کچھ اس طرح سے بھی میں آپ کو ذکر کروں کہ امیر جو ہے وہ از مے بی ون مین, ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے, گروپ آف مین بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ لیجسلیچر ہے یعنی شورا ہے یا جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو but we can say that we are the legislature یا وہ یا legislature جو ہے exercises not sovereign power but only delegated or limited authority. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو شورا آپ نے بنائی ہے تو وہ بالکل باختیار کرتی ہیں جو آدمی جو آپ نے جس کو باختیار کیا یا امیر کو کیا ہے وہ نہیں, بلکہ وہ جو اختیار ہے وہ اس کے پاس جو پاور ہے وہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہے یعنی ایک لمیٹڈ اتھارٹی ہے کیونکہ شریعہ کے حوالے سے یعنی ڈیوائن لا نے اس کو دی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے میں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن پاکستان کی بات کریں نا تو وہاں لکھا ہوا ہے نا کہ اینڈ ویئر از اینڈ ویئر از اٹ از دی ول آف it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. So it means that supreme authority in Islam can lie with a single ruler or with a legislature, but they exercise authority only in a limited sense. یعنی authority ان کے پاس delegated ہے اور وہ limited sense استعمال کریں گے. یعنی جو لمٹس ان پر اللہ تعالیٰ نے یا اس کی سوورینٹی نے خود اللہ کی حکمیت اس کی سوورینٹی نے امپوز کی ہے ان کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کو ایکسرسائز کرے گا. سو اسلامک اسلامک ڈیموکریسی کین بی لمیٹڈ مونارکی اور ریپبلک ایک طرح سے یہ بھی بات ہے.
ठीक है जी. Hope students you understand today's topic of Islamic concept of sovereignty. Thank you very much. If you have questions, so let me know in comments section. Thank you. Thank you again.